خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام اور میں ہوں شہزاد رضا۔ آج جنرل مشرف غداری کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ سماعت کا اختیار اسی عدالت کو ہے، اور اس کے ساتھ ہی جنرل مشرف کی کیس کو فوجی عدالت منتقل کرنے کی درخواست رد کر دی گئی۔ عدالت نے دیگر درخواستوں پر جن میں ججوں کی غیر جانبداری کو چیلنج کیا گیا تھا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب جنرل مشرف کو اگلے ماہ کی 11 تاریخ کو طلب کیا گیا ہے تاکہ ان پر فرد جرم عائد کی جا سکے۔ کیا ہوگا، اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل مشرف کے سینئر وکیل احمد رضا قصوری صاحب، اور چند ان لوگوں میں سے ہیں جو جنرل مشرف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ظفر علی شاہ صاحب۔ ظفر علی شاہ صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر ہیں، سینیٹر ہیں، اور 1999 میں جو فوجی بغاوت قبضہ ہوا تھا، کو ہوا تھا، اس میں ظفر علی شاہ کیس بڑا پاپولر ہوا، اس کی خاص سے ظفر علی شاہ صاحب اور یہی پرے کی تھی، اور لیکن ان سے آپ سے یہ بھی سوال میں کروں گا کہ اس پرے کو آپ کیوں بھول گئے ہیں۔ اور لاہور سے میں جوائن کر رہے ہیں سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سینئر لائر حامد خان صاحب۔ بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں تشریف لانے کا۔ قصوری صاحب، آج عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہی عدالت کا اختیار ہے کہ جنرل مشرف کیس کی سماعت کرے۔ پہلے جنرل صاحب بیمار ہو گئے، اس کے بعد ججوں کی جانبداری کی بات کر دی گئی اور یہ کہا گیا عدالت کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ اب 11 تاریخ کو طلب کیا ہے، اب کوئی نیا بہانہ تلاش کیا جائے گا تاکہ فرد جرم عائد نہ ہو سکے ان پہ؟ دیکھیں، 11 کی بات 11 کو ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، 11 تو بہت دور ہے۔ بہرحال آج جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں اپنے کو تاثرات بتا دوں۔ بات یہ ہے کہ ہر ایک مقدمے میں 2 پوائنٹس ہوتے ہیں، ایک پوائنٹ آف لا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے پوائنٹ آف فیکٹس، یعنی ایسا نقطہ جو واقعات پر مبنی ہو اور ایسا نقطہ جو قانون پر مبنی ہو۔ پہلے واقعات کو تھریش آؤٹ کرتی ہے کورٹ کہ واقعات سیٹل کر لے، اس کے اوپر اپلیکیشن آف لا ہوتا ہے۔ یہاں جو اپلیکیشن آف جو فیکٹس ہے جس پر لا اپلائی کیا ہے وہ ٹوسٹ کر دیے گئے ہیں، یعنی اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا گیا کہ جب جنرل مشرف نے 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی کو انٹروڈیوس کیا تو اس پر جو دستخط ہے جنرل مشرف کے، اس کے نیچے صدر پاکستان نہیں لکھا ہوا بلکہ آرمی چیف لکھا ہوا ہے، یعنی وہ وردی میں تھے اور انہوں نے ایک آرمی چیف کی حیثیت سے 3 نومبر 2007 کے اقدامات اٹھائے۔ اب چیز یہ ہے کہ جب کوئی فوجی کوئی کرتا ہے تو اس کے اقدامات کی جو ہے جورسڈکشن وہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ہوتی ہے، اور یہی ہمارا موقف تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا جی کہ وہ تو اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے تھے۔ بات یہ ہے، دیکھیے بھائی، بات یہ ہے اس کے بعد آپ پورا جواب دے دیجیے گا۔ ایک یہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ جو آپ جس ایکٹ کی بات کر رہے ہیں اس کے تحت کسی بھی فوجی کو اس وقت ٹرائی کیا جا سکتا ہے فوجی عدالت میں جب وہ سرونگ ہو یا 6 مہینے سے زائد اس کی ریٹائرمنٹ کو نہ گزرے ہوں۔ جنرل مشرف تو بہت پہلے ریٹائر ہو گئے تھے۔ بات یہ ہے، اس کا تو جواب میں NLC کیس کے حوالے سے دے دوں کہ NLC کیس میں جو جنرلز کو بارے میں اپنا کیس معاملہ اٹھایا گیا، اس کو ملٹری اتھارٹی نے ایک ڈیمنگ کلاز کے تحت، ایک نوشنل آئیڈیاز کے تحت کہا کہ دے آر ڈیمڈ ٹو بی ان دی سروس آف پاکستان، کو ایک وردی پہنا دی گئی، بحال کیا گیا۔ لیکن سر بحال کیا گیا، دیر از اے ڈفرنس۔ چیز یہ ہے نہیں، بحال مطلب ریٹائرمنٹ کے بعد فوج میں بحال کہا ہوتا ہے، لیکن ڈیم کی بات کی نا آپ نے، تصور کیا گیا کہ بحال ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں جو لا ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کا وقوع ہوا ہے اس دن کیا پوزیشن تھی، یعنی that law takes cognizance of the time when the occurrence took place۔ جب occurrence ہوئی تو he was in uniform، he was in uniform and he was the army chief، لہٰذا آپ نے اس ڈیٹ کی cognizance لینی ہے، اس کے بعد کی cognizance نہیں لینی ہے۔ یہ جو ججز نے ٹوسٹ دیا ہے، یہ جو ہے میلافیڈی بنیاد پر کیا ہے، اس کا جو ہے دنیا میں جو جورسٹ ہیں، اپنے لائرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، they are watching very negative signals have gone۔ انتہائی ادب کے ساتھ ایک میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی بات تو یہ بھی کی جاتی ہے کہ جو صدر ہیں
ان کو امیونٹی حاصل ہے اور جو انہوں نے اقدامات کیے تھے یا جو ان کے جب وہ صدر تھے جو بات ہوئی تھی اس کو کسی طریقے سے بعد میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور بعد میں امیونٹی جو ہے وہ قائم رہے گی. تو یہ میرے خیال میں ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے جس کو عدالت نے آپ کے موقف کو سنا اور میرے خیال میں فیصلہ کر دیا. شاہ جی آپ ایگری کریں گے کہ اسی دن سے جب وہ ہوا اور وہ جب یہ ایمرجنسی لگائی وردی میں تھے اور اب جورسڈکشن فوجی عدالت کی ہے اور جیسے قصوری صاحب نے بات کی انہوں نے فیصلہ بھی کیا کہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اس عدالت کے فیصلے کو. یہ تو جو ان کا رائٹ ہے کہاں کہاں چیلنج کریں گے کیا کیا کریں گے اور یہ بھی چیلنج کر کے انہوں نے دیکھ لیا مطلب ایک بالکل ایک فریولس بنیادوں پر انہوں نے اپنا کیس کھڑا کیا ہوا تھا جو آج دڑام ہو کر گر کر نیچے گر گیا. فریولس کیسے؟ تو بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے. نہیں کوئی یہ اسٹرانگ ورڈ یہ نرم ورڈ ہے بلکہ کہ 18 وکلاء کو اگر یہ نہیں پتا کہ اسپیشل کورٹ جو ہے وہ فلی کمپیٹنٹ ہے اس کیس کو سننے میں جو 5 اب 13 پتہ نہیں چلے گئے 13 چھٹی کر گئے نہیں 5 ہے ہی 5. اچھا قصوری صاحب اکیلے 18 پہ بھاری ہیں ویسے وہ تو الگ بات ہے جی مطلب اگر تول کر اگر فیصلے ہونے ہو تو یقیناً بھاری ہے مطلب لیکن یہ فیصلے ہونے ہیں وہ اس پہ قانون کی بنیاد پر وہ ہائی ٹریزن آرٹیکل 6 جو ہے وہ ٹرائی ہو رہا ہے اور وہ ٹرائل بائی اسپیشل کورٹ ہے. اسپیشل کورٹ کنسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے ایک الگ قانون ہے اس کو ٹرائل کا پھر اس کے ساتھ CRPC لگتی ہے. یہ کہاں سے انہوں نے کہا اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ جو فوجی ملازم ہوتا ہے جب وہ فوج کے اندر ہو تو اس پر کوئی اس قسم کا اگر جرم جو ودن دی فور والز آف آرمی ہے تو وہ ٹھیک ہے ہوتے ہیں. جب کورٹ مارشل ہوتا ہے اور سمری کورٹ مارشل ہوتا ہے وہ الگ بات ہے. اس کا کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. یہ بالکل اکارڈنگ ٹو لا اور اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن. حامد خان صاحب نے گفتگو سنی آج جو عدالت کا فیصلہ آیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اسی عدالت کی جورسڈکشن ہے اور فوجی عدالت میں کیس منتقل نہیں ہو سکتا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ بالکل مناسب ہے؟ آپ ایگری کرتے ہیں ججز کے اس فیصلے سے؟ جی میں بالکل پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہی عدالت مجاز ہے جو کہ یہ کیس کو سن سکتی ہے کیونکہ جو ہائی ٹریزن کا کیس ہے یہ آئین کے تحت ہے. آئین میں آرٹیکل 6 میں ہائی ٹریزن کو ایک اوفینس ڈیفائن کیا گیا ہے اور اس کے تحت قانون کے مطابق اس کی سزا جو ہے ایک اسپیشل لا بنایا گیا تھا 1973 میں اس میں دی ہوئی ہے اور اسپیشل پروسیجر 1976 کے قانون کے تحت دیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر اکٹھی پڑھی جاتی ہیں تو اس میں کسی اور عدالت کو مجاز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے. اب تو اسپیشل کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. اب یہ معاملہ جہاں یہ لے جانا چاہے ان کا حق حاصل ہے کہ اس کو چیلنج کریں. میرے نزدیک سپریم کورٹ میں اس کی اپیل نہیں بنتی کیونکہ اگر تو ان کے حق میں ہو جاتا اور کیس ڈیسائیڈ ہو جاتا فائنلی پھر تو اپیل کا رائٹ تھا کسی پارٹی کو. اب تو یہ ریٹ کر سکتے ہیں میرے خیال میں اس فیصلے کے خلاف کیونکہ یہ فائنل فیصلہ نہیں ہے اس مقدمے کا. فائنل فیصلہ نہیں اس مقدمے کا. قصوری صاحب یہ کوئی ڈیلنگ ٹیکٹک تو نہیں ہے کہیں؟ جی نہیں ڈیلنگ ٹیکٹک کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ دیر بدیر تو مقدمے نے اختتام پذیر ہونا ہے اس میں. یہ تو شیطان کی آنکھ کی طرح لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں پولیٹیکل کیسز اس سے بیسیکلی پولیٹیکل کیس اس کے اندر کوئی سیاست کے علاوہ اور اس میں کوئی آپ کو چیز نظر نہیں آتی. یہ سیاسی کیس ہوتے ہیں یہ پولیٹیکل انوائرمنٹ کے ساتھ ہی چلتے ہیں. آپ کے سامنے مثال ہے اگرتلہ کیس جو کہ فول پروف کیس تھا جس دن کوئی 20,000 لوگوں نے چیف جسٹس جو تھا ایس.اے. رحمان اس کے جس سرکٹ ہاؤس میں اٹھا کے بٹھایا اس پر حملہ کر دیا تو وہ سلیپر چھوڑ کے بھاگا اور آ کے اس نے مغربی پاکستان میں آ کے اسے سانس لیا تو سارا کیس ویس ختم ہو گیا. تو یہ جو ہوتے ہیں پولیٹیکل کیسز ان کی یہ پولیٹیکل انوائرمنٹ کے مطابق چلتے ہیں اور پولیٹیکل انوائرمنٹ اب بلٹ اپ. دیکھیں میں مثلا کل فیصل آباد گیا ہوتا کل تمام پنجاب کے مشائخ اور گدی نشینوں نے مجھے وہاں ویلکم کیا اور انہوں نے جنرل مشرف کے ساتھ یکجہتی کا دیا. تو وی آر بلڈنگ اپ تھی ایک موومنٹ کو ہوتی تھی اینڈ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دیٹ موومنٹ ان دس کنٹری. اچھا موومنٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو عدالت پہ اعتماد نہیں ہے آپ کو؟ نہیں ہم عوام کی بات جائیں گے. یہ عدالتی معاملہ نہیں ہے عوام کی عدالت میں جائیں گے. اچھا عوام کی عدالت میں جائیں گے. لیکن یہ ایک بات جو لوگ بھی پوچھنا چاہتے ہیں یہ فوجی عدالت پہ اتنا زور کیوں ہے کہ جی فوجی عدالت میں منتقل کر دیا جائے؟ مطلب یہ جج آپ کو انصاف نہیں دیں گے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ججز وہ آپ کو انصاف دے دیں گے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ فوج کی عدالت میں جو ہوتا ہے جو طریقہ کار ہوتا ہے بڑا اسٹیٹ سا ہوتا ہے. اس میں کو زیادہ جو ہوتی ہیں الجھنیں اسی
نہیں ہوتی ہیں. وہ بڑے فوجی لوگ بڑے اسٹیٹ مائنڈ سے دیکھتے ہیں اور جو چیز ان کو سمجھ آ جائے اس کو بڑی جلد پک اپ کر لیتے ہیں. تو وی تھاٹ کہ یہ دوسری ہے کہ فوج کی سیاست نہیں ہوگی. یہاں دیکھیں نا, یہاں جو ججز ہیں ان کی بیک گراؤنڈ دیکھیں نا جی, وہ چودھری افتخار کے بنائے ہوئے ہیں, اور چودھری افتخار وہ شخص ہے جس کا اناد اور جس کی دشمنی جو ہے وہ ساری دنیا پہ یہاں ہے اسی. اور وہ اس کا جو 9 اپریل کا جو بیان ہے جس میں اپنا عمران خان جو ہے ایکسپریس ہاؤس کے پروگرام میں اس نے کوٹ کیا کہ کوئی ہمت والا بندہ جو جنرل مشرف کے بارے میں کیس لائے, وہ چیزیں ہم لے کے آنے والے ہیں اسی پوزیشن. دس از آل. لیکن فوج کی بات جو آپ کرتے ہیں کہ فوج ایک ادارہ ہے اور جنرل مشرف اس ادارے کے سابق سربراہ ہیں. آپ نے پہلے بھی بات کی کہ اگر یہ کیس کھلے گا, پنڈورا باکس کھلے گا, تو سینکڑوں لوگ اس میں ایکسپوز ہو جائیں گے اور اس کے مقدمے کی زد میں آ جائیں گے. تو فوج کی بات کرتے ہیں جو انہوں نے جنرل مشرف صاحب نے جب یہ ایمرجنسی نافذ کی, باقی لوگ بھی آپ کہتے ہیں آن بورڈ تھے, تو یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو یہ فوج کا بھی آ جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک فوکس جو ہے نا وہ تو ہمارا موقف ہے نا اس عدالت میں کہ بھائی اس کو 12 اکتوبر 99 سے لے کے آئے. یہاں سول عدالت کے بارے میں تو صرف 3 نومبر کا رکھا ہوا ہے, اور وہ 4-5 ججز کے بارے میں ہے جن کے بارے میں لکھا ہے کہ جن کا پانی بند, ان کا حقہ بند, ان کے بچوں کا دودھ بند. بھائی مقدمہ درج ہے سیکریٹریٹ کیس میں, کسی ایک جج کی کسی بیوی, بیٹے, بہو نے آ کے بیان نہیں دیا کہ ہمارا پانی بند ہو گیا تھا, ہمارے بچوں کا دودھ بند ہو گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے 12 اکتوبر 1999 کا آپ نے حوالہ دیا. ظفر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, اور ظفر علی شاہ بڑی شہرت حاصل کی اس کیس نے جس میں فیصلہ آیا اور جنرل مشرف کو 3 سال دیے گئے, اور یہ اعتراض کسی حد تک ویلڈ بھی ہے کہ اس وقت سے کیوں نہیں شروع کیا جنرل مشرف کا ٹرائل. لیکن ایک بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ظفر علی شاہ صاحب سے میں یہی سوال اٹھاؤں گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. زندگی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد رضا قصوری صاحب, ظفر علی شاہ صاحب اور حامد خان صاحب. شاہ صاحب, قصوری صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے 99 کا ذکر کیا, اور آپ کا کیس اس حوالے سے بڑی شہرت اختیار کر گیا. ظفر علی شاہ کیس جو جنرل مشرف کو 3 سال کا ٹائم بھی دیا ججوں نے, اور سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے جن کے بارے میں بھی کچھ ارشادات فرما رہے تھے قصوری صاحب. تو آپ کے خیال میں 99 والا مارشل لا بڑا جرم تھا یا ایمرجنسی کا نفاذ بڑا جرم تھا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جرم برابر ہیں. یعنی ایک ہی آدمی 12 جنوری کو 2 آدمی مار دیتا ہے, وہی آدمی مہینے کے بعد 2 آدمی اور مار دیتا ہے. بالکل ایکول, ایک جیسے جرم ہے, برابر کے جرم ہے, لیکن صرف ایک جرم کو پرسو کر رہے ہیں آپ. اس لیے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس نے پوچھا فیڈرل گورنمنٹ سے, اور یہ پریروگیٹو صرف فیڈرل گورنمنٹ کا ہے کہ ہائی ٹریزن کا کیس جو ہے اس کو انیشیٹ کرے گی صرف فیڈرل گورنمنٹ. اور وہ بھی جب سپریم کورٹ میں یہ 3 نومبر کا واقعہ کے خلاف پٹیشن گئی, انہوں نے بلا کے گورنمنٹ سے پوچھا, گورنمنٹ نے کہا جی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یہ وفاقی حکومت کا ثواب دیدی اختیار ہے کہ وہ کہاں سے اس فیصلے کا, اس مقدمے کا آغاز کرتی ہے. بالکل, یعنی اگر وفاقی حکومت چاہتی تو 99 سے بھی آغاز کر سکتی تھی. بالکل, یہ نہیں وہ 99 کا بھی کر سکتی ہے, 56 سے کر سکتی ہے. قانون میں یہ ہے کہ 56 سے کر سکتی ہے. 18ویں ترمیم میں جو ابھی اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اور اگر آپ مزید میری بھی رائے لینا چاہتے ہیں, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ تو جنرل مشرف صاحب کے وکلا اور بعض کئی جگہوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ نے 99 کو اس لیے اگنور کیا کہ کئی لوگوں کو آپ بچانا چاہتے تھے. کس کو بچانے, کون یعنی جج؟ نہیں جی, نہیں, کیا بات جج کو بچایا, ہم ججوں کو بچانا چاہتے ہیں. یعنی ججوں کا کیا سوال ہے؟ سوال ہے کہ یہ کہ اس آدمی نے اس وقت بھی 99 میں بھی انہوں نے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا تختہ اڑ دیا, کانسٹیٹیوشن کو پھاڑ کے وہ پھینکا اور ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. وہ بھی اتنا ایکول, میں اس لیے میں وہ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, ایکول جرم ہے. اور اب میں بھی بلکہ اپنی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اوپن کرے, اس کی بھی انیشیٹ کرے, اس کو بھی پروسیڈ کرے. یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں ظفر علی شاہ صاحب. حامد خان صاحب, ظفر علی شاہ صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں, خود حکومت میں شامل ہیں, اور مسلم لیگ نون کی میرے خیال میں ایز اے پارٹی, ایز اے گورنمنٹ یہ رائے نہیں ہے. ظفر علی شاہ صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے کہ 99 سے آغاز کیا جائے جنرل مشرف کے خلاف جو بھی مقدمات ہے, غداری کا مقدمہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 3 نومبر والے جو مقدمہ چل رہا ہے یہی کافی ہے یا پیچھے ماضی میں بھی جانا چاہیے؟ دیکھیے, ماضی میں جانا چاہیں جو جتنا جی چاہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کیس میں بہرحال بہت سے الجھاؤ بھی آئیں گے, جبکہ 3 نومبر 2007 والا کیس نسبتاً سادہ ہے, آسان ہے ثابت کرنا,
اور ملزم بھی ایک ہی وہی والا ہے جو 1999 کا. تو میرے نزدیک کوئی حرج نہیں اگر 3 نومبر والا کیس ہی فی الحال پرسو کیا جائے. بعد میں اگر فیڈرل گورنمنٹ سمجھے کہ اس کو بھی ٹرائی کرنا ہے تو وہ اس کی ثوابدید میں شامل ہے. لیکن میرے نزدیک 3 نومبر والا کیس نسبتاً آسان ہے اور اس کو ان اقدامات کو نہ کسی سٹیج پہ پارلیمنٹ نے کوئی تحفظ دیا نہ ان اقدامات کو جوڈیشری نے اپہولڈ کیا. تو اس لیے ان حالات میں 3 نومبر 2007 والا ہی کیس مناسب رہے گا. قصوری صاحب، یہ اکثر اس چیز سامنے آتی ہے کہ جو منتخب وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان میں، ذوالفقار علی بھٹو، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، میاں نواز شریف، یہ عدالت میں پیش ہوتے رہے ہیں. بھٹو صاحب کو تو سزا بھی دی گئی اور مطلب جب بھی جرنیلوں کی بات آتی ہے پھر کوئی بہانے تراشے جانے شروع کر دیے جاتے ہیں. تو آپ بھٹو صاحب کے مقدمے میں آپ ایک فریق تھے، ان کو سزا دی عدالت نے، پھانسی چڑھ گئے. اس میں بھی عدالتوں کے اوپر، ججوں کے اوپر کیوں اعتماد نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جنرل مشرف صاحب جو ہے اس پہ گریز کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مدعی یا دونوں کسی ایک پارٹی کا یہ ایک حق بنتا ہے کہ اس کو کوئی شائبہ ہو کہیں کسی جج کے کنڈکٹ کے بارے میں، اس کے ماضی کے جو اس نے کہا ہو یا اس کا جو کنڈکٹ ہو ماضی میں جو کہ اس کو ریکوائل کرتا ہو نیگیٹیولی، تو وہ اس کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے. لیکن فیصلہ جج جو ہے وہ اپنی ذات کے بارے میں خود کرتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں انگریزی لا پروفیشن میں کہ جج از دی بیسٹ جج فار ہز اون ریکیوزل، کہ اپنے آپ کو ریکیوز جب کرنا ہے کہ کیا میرے میں وہ جو صلاحیت ہے فیصلہ کرنے کی وہ ڈیمینش تو نہیں ہوگی. کیونکہ جو اپنا ہے باعث، اس کے 2 فرنٹیئرز ہیں، ایک دوستی، ایک نفرت. اگر جج کی کسی پارٹی کے ساتھ دوستی ہو وہاں بھی انصاف نہیں ہو سکتا، اور اگر جج کی کسی پارٹی کے ساتھ دشمنی ہو تو وہاں بھی انصاف نہیں ہو سکتا. تو یہ 2 اس کی حدود اور قیود ہیں باعث کی، دوستی اور نفرت. تو چیز یہ ہے کہ یہاں جو جسٹس فیصل عرب صاحب ہیں، ان کو جنرل مشرف نے اوتھ نہیں دی 3 نومبر کو، ان کو ہٹا دیا گیا. تو گرج ہے ان کو گرج ہے. پھر وہ اپنا لائرز موومنٹ میں بڑے پیش تھے، بڑے گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے مارتے تھے. پھر اپنا چودھری افتخار کے ساتھ ہی وہ بحال ہوئے. پھر جب ان کا الیکشن میٹر آیا تو اپیل گئی سندھ ہائی کورٹ کے 2 ججز، ہی واز اے سینئر جج. انہوں نے 31 جولائی 2009 کا جو مقدمہ، جس کو سندھ ہائی کورٹ بار کا مقدمہ کہتے ہیں، اس کو بنیاد بنا کے جنرل مشرف کو ڈسکوالیفائی کر دیا. اور وہی مقدمہ جو ہے پریزنٹ جو کمپلینٹ ہے، جو شکایت ہے فیڈرل گورنمنٹ، اس کی نیو جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کی نیو جو ہے یہ مقدمہ ہے. تو جب انہوں نے آلریڈی اپنا مائنڈ کر دیا، ڈکلیئر کر دیا کہ انہوں نے اس حقائق پر ان کو الیکشن میں ڈسکوالیفائی کر دیا، تو وہ انہی حقائق پر اسی مقدمے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہاں بھی سزا دیتے. بالکل. شاہ صاحب، یہ جو بات کر رہے ہیں کہ خصوصی عدالت، یہ پہلا یونیک کیس ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اور عدالتی تاریخ کا. تو اگر کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر یہ ان کو کسی جج پہ اعتراض ہے، جسٹس فیصل عرب صاحب کی بات کر رہے ہیں، اگر اعتراض ہے تو کوئی ایسی راہ ہے کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے، ان کے اعتراضات کو دور کر دیا جائے، یا اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے؟ ان کے اعتراضات دور ہو گئے ہیں نہیں آج، اور کیا یہ چاہتے ہیں؟ اور یہ روز یہ دیکھیں نا، نہیں یہ آپ ضد اور درمی ایسے جیسے جنرل مشرف صاحب وہی اترتی ہے، کبھی ٹرائل ہوا نہیں کسی کا. یہ تو انہوں نے تو اس کو بولا پتہ نہیں کیا دیوتا بنا دیا ہے، مطلب جو ملک کا سب سے بڑا کرمینل ایکٹ کا کمٹ کرنے والا بات یہ نہیں ہے. اعتراض ہم روز کرتے ہیں عدالتوں میں. یہ ذرا ہائی پروفائل کیس ہے، روزانہ ہم چھوٹے چھوٹے کیسوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں. جناب والا آپ کو اس پہ جورسڈکشن نہیں. اب اس کا فیصلہ کچھ ہی نہیں کر رہے ہیں نا، جس کو ہم کہہ رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں بعض ججز کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے، مجھے بتائیں، آپ قانون کے ذریعے بتائیں مجھے جورسڈکشن کیسے نہیں ہے. وہ جب ثابت ہو جاتا ہے کہ جورسڈکشن نہیں ہے وہ کیس چھوڑ دیتا ہے، یا اگر ثابت ہو جائے جورسڈکشن ہے کیس کا ٹرائل کرتا ہے. سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی باعث ہے. اب جب 3 ججز ہیں، ہر آدمی ان کے خلاف، ہر آدمی باعث ہے، 18 کروڑ عوام ان کے خلاف باعث ہے جو کرتوت تھے ان کے مطلب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 18 کروڑ عوام سارے کے سارے ڈسکوالیفائی ہو گئے. وہ تو ان کا کیس سن نہیں سکتے. ہندوستان سے لایا جائے جج، امریکہ سے لایا جائے، انگلستان سے لایا جائے، مطلب جج تو یہی ہے. فوجی عدالتوں پہ اعتماد ہے قصوری صاحب. فوجی عدالت اس لیے اعتماد ہے جناب کہ وہ فوج کے سابقہ افسر ہے، کہ جس طرح ابھی انہوں نے اسپتال کو کلب بنایا ہوا ہے، وہاں پہ ڈیرا بنایا ہوا ہے. نہیں اب تو ڈسچارج ہو گئے. چلو میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ اس لیے فوج کہ یہ فوجی سینئر افسر تھا تو یہ شاید وہاں پر رہتا میں مل جائے گی. مطلب یہ کوئی طریقہ ہے بات کا؟
بھائی فیس کریں آپ، اور آپ اپنا کیس بجائے ان چکروں میں پڑنے کے. میں تو جنرل مشرف صاحب کو اپیل کروں گا کہ آپ اپنے وکلا آپ کو غلط سمجھا رہے ہیں، آپ وکیلوں کو سمجھائیں کہ میرا کیس لڑیں، جہاں بھی لڑا جاتا ہے لڑیں مطلب، اور مجھے بے گناہ ثابت کریں. کیس تو یہ ہے نا، یہ جناب آپ سن نہیں سکتے، آپ سو نہیں سکتے، آپ بیٹھ نہیں سکتے، آپ اٹھ نہیں سکتے. تو کوئی رعایت لینے کے لیے فوجی عدالت جا رہے ہیں اور وہاں پہ وہ میں بتا دوں قصور صاحب کے جی. جنرل مشرف صاحب نے اپنے دور اقتدار میں بطور چیف آف آرمی اسٹاف ہر سال 6000 آدمیوں کو انہوں نے پروموشن دی ہے. اب سال گن لیں ان کے کم از کم 50-60 ہزار آدمی ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی یہ ان کو نہیں پتا، حالانکہ ان کا تعلق ڈائریکٹلی اس دنیا سے، اس دنیا کو کمانڈ کیا ہے انہوں نے. مطلب کہ فوج ایک ڈسپلنڈ ایریا، ایک ہے اپنا ڈسپلنڈ ادارہ ہے، بالکل ادارہ ہے، ایک ڈسپلنڈ ادارہ. وہ اس کا پیار محبت اس طرح نہیں چلتی کہ بھائی اس کی پیار محبت جو ہے پاکستان کی دھرتی سے ہے، انسانوں سے نہیں ہے کہ بھائی یہاں جنرل صاحب کون رہ گئے ہیں کون نہیں رہ گئے. مطلب اور وہ ڈسپلن میں آپ نے ان کو غلط استعمال کر لیا، وہ ہوتے رہے. اب کیا وہ فار ایور آپ کے ہو گئے ہیں کہ اب آپ کا ٹرائل ادھر ہوگا تو وہ آپ کو کہیں گے کچھ نہیں، یا آپ کے ساتھ چل پڑیں گے. یہ بھی بڑی رعایت ان کو ملی ہے جو انہوں نے اے ایف آئی سی باوجود ہے. اور میں آج یہ کہوں گا کہ یہ تو آج فیصلہ یہ بھی ہوا ہے نا، فیصلہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ 2-3 مہینے سے یہ چل رہا تھا کہ عدالت ورسز عدالت. آج عدالت جیت کی ہے، چونکہ عدالت کے پیچھے کانسٹیٹیوشن ہے، عدالت کے پیچھے فراڈ تھا. آج وہ بھی کلیئر ہو گیا کہ جناب عدالت جیت گئی ہے، عدالت ورسز عدالت جو ظفر علی شاہ صاحب نے کہا وہ ہار گئی ہے. اس کی اسی بیس کو نہیں تھی. اس سے پہلے میں قصوری صاحب اور حامد خان صاحب کے پاس جو ایک بریک لینی ہے، مجھے بریک کا وقت ہے. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات کر رہے ہیں آج خصوصی عدالت کے فیصلے کی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جنرل مشرف غداری کیس کو فوجی عدالت میں بھیجنے کی ضرورت نہیں، اور یہی اسی عدالت میں یہ کیس ہوگا. قابل سماعت ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد رضا قصوری صاحب، ظفر علی شاہ اور حامد خان صاحب. حامد خان صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ظفر علی شاہ صاحب نے کہا جی کہ عدالت ہار گئی، عدالت جیت گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ بڑا ایویڈنٹ ہے، بالکل سامنے آ گیا ہے کہ جو جورسڈکشن ہے وہ اسی عدالت کی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے ایک اشارہ دیا شاید جنرل مشرف کے ذہن میں کچھ سوچ ایسی کہ اگر کیس فوجی عدالت میں چلا گیا تو شاید کوئی رعایت مل جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر فوجی عدالت میں کیس، اول تو آپ نے کہا کہ نہیں جا سکتے، پہلے آپ ایکسپلین کر چکے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں کیوں اتنا انسسٹ کر رہے ہیں کہ فوجی عدالت میں کیس کو بھیجا جائے؟ جی، پہلی بات تو میں فوجی عدالت کے بارے میں کہوں گا کہ ہم فوجی عدالتوں کو عدالتیں نہیں سمجھتے، اور خاص طور پہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف جو رہا ہوا اس کو فوجی عدالت سے یقینی طور پر رعایت ملے گی، کم از کم یہ پرسپشن لوگوں میں ہے. اس لیے انصاف جو ہوتا ہے وہ نہ صرف کہ کیا جائے بلکہ ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. اس لیے کوئی شخص کبھی نہیں مانے گا کہ کوئی فوجی عدالت سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف کو فیئر ٹرائل دے گی اور اس کے خلاف انصاف ہوگا، بلکہ یہی سمجھا جائے گا کہ وہ رعایت اس کو دی جائے گی. غالباً اسی خیال سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فوجی عدالت میں چلے جائیں گے تو پھر ہمیں فوجی عدالت چھوڑ دے گی. بالکل. لیکن قصوری صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قصوری صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جب یہ ایمرجنسی لگائی تھی تو جنرل صاحب وردی میں تھے، پاک فوج کے سربراہ تھے، کمان کر رہے تھے اسے، تو اب جو ہے وہ فوجی عدالت ہی کا استحقاق ہے کہ انہیں ٹرائی کرے، نہ کہ خصوصی عدالت جو بنائی گئی ہے، کیونکہ جرم اگر اس کو مان لیا جائے کہ جرم تھا تو جرم اس وقت ہوا جب وہ وردی میں تھے. بے شک وردی میں ہوا، لیکن انہوں نے ایک آئین کے خلاف جرم کیا ہے. جرم اگر تو کیا ہوتا نا، کوئی فوجی حیثیت میں انہوں نے جرم کیا ہوتا تو شاید یہ آرگومنٹ ہو سکتا تھا کہ یہ انہوں نے انڈیا کو کوئی انٹیلیجنس پاس کر دی ہے، یا انہوں نے کوئی اور اس قسم کا فوجی حیثیت میں کیا ہے. یہ انہوں نے آئین کے خلاف آئین کو توڑا، اور آئین کو جب آپ توڑیں گے تو پھر آئین کے تحت یہ آپ کا ٹرائل ہوگا، اور آئین کے تحت ٹرائل کا یہی طریقہ کار ہے. آئین توڑنے کا طریقہ کار آئین میں دیا ہوا ہے. آرمی ایکٹ جو ہے، ایک بات واضح کر دوں کہ آئین جو ہے وہ بالاتر ہے کسی بھی عام قانون سے. یہ پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے یہ ایک ماتحت قانون ہے آئین کے، تو اس کو یہ چاہتے ہیں کہ سمجھا جائے کہ یہ جیسے آئین سے بھی بالاتر ہے، آئین سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے اس کے سامنے آئین کو جو ہے نظر انداز کر دیا جائے. یہ ممکن نہیں ہے.
بالکل ممکن ہے. قصوری صاحب ایک بڑا سیدھا سا نقطہ ہے جو انہوں نے بتایا, جو عام لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہے, میرے جیسا لے مین بھی یہی سمجھتا ہے کہ آئین جو ہے وہ ایک سپریم ڈاکومنٹ ہے اور باقی سارے جتنے بھی قانون ہیں, قوانین ہیں, وہ اس کے ماتحت ہیں. آئین میں ایک چیز واضح طور پہ ہے, آرٹیکل 6 ہے کہ کس طریقے سے غداری کا مقدمہ ہوگا, اس کے بعد اس کے آگے ٹریزن ایکٹ میں اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے, خصوصی عدالت بنے گی اور اس کے کیا لوازمات ہوں گے. تو اب مسئلہ الجھاؤ کہاں ہے یا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, آرمی ایکٹ میں آرٹیکل 6 میں جو سزا ہے وہ اسی طرح دے دی ہے جیسے 2004 میں کنٹیمپٹ کی دے دی گئی ہے, لیکن اس کے نیچے ایک سب کانسٹیٹیوشنل لا ہے. سب کانسٹیٹیوشنل لا کون سا ہے؟ 1970 ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ آف 1973, اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اسپیشل کورٹ ایکٹ آف 1976. اس کے تحت کام چل رہا ہے, کانسٹیٹیوشن کا کام نہیں چل رہا. کانسٹیٹیوشن میں تو ذکر کر دیا, کانسٹیٹیوشن از اے اسکیلٹن لا. فلیش از گیون ود دی پیسیج آف ٹائم تھرو لاز. سب کانسٹیٹیوشن لاز کا یہ فلیش دی جاتی ہے اسکیلٹن پرنسپلز کو. اتنا تو میں حامد خان سمجھتے ہیں. کریکٹ می فائی ایم رانگ کہ جو آرمی ایکٹ کی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں تو ہائی ٹریزن آرٹیکل 6 کا ذکر ہی نہیں ہے. اس میں جو 1977 کی اس میں جو امینڈمنٹ ہے اس کے اندر یہ ہائی ٹریزن آرٹیکل 6 بھی ان کی زیر سماعت ان کی جورسڈکشن میں ڈال دیا گیا, لیکن اسپیسیفک اس کو ڈسکرائب نہیں کیا گیا. ڈال دیا گیا کہ اب آرمی کی جو جورسڈکشن ہے ملٹری کورٹ کی, وہ آرٹیکل 6 کو اٹھائے. اب جہاں تک یہ اپنا شاہ صاحب نے کہا عدالت میں سمجھتا ہوں کہ 3 مہینے سے لوگ بات یہ ہے کہ شاہ صاحب بڑے ذمہ دار آدمی ہیں, ایک بڑا ہائی کلاس صاحب, اپنا AFIC کا ٹاپ کا ادارہ ہے, دنیا میں مشہور ہے. ان کے ڈاکٹرز پہ اس قسم کی اسپرشن پاس کرنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو جی آپ نے جو عدالت بنا نہیں, وہ ڈاکٹر بیمار نہیں تھے, آپ کے کلائنٹ بیمار تھے جعلی طور پہ, میں ان کی بات کر رہا ہوں. جعلی طور پہ کیسے؟ ڈاکٹرز نے رپورٹ دی, ڈاکٹرز نے رپورٹ دی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہی جس کو کورٹ نے نہیں مانا, اگر ڈاکٹر نے جھوٹی رپورٹ دی, جھوٹی نہیں, جو جس کو عدالت نے نہیں مانا, عدالت نے اس پر ڈسکس ہی نہیں کیا. پھر وہی بات عدالت اپنے ہاتھ اٹھا لیے جب انہوں نے کہا جی کہ بلاؤ جی اپنے ان ڈاکٹرز کو. عدالت نے کہا نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ عدالت سمجھتی ہے کہ بڑا اپنا. لیکن قصوری صاحب ایک بات آپ اکثر کہتے ہیں, جنرل مشرف جب پیش نہیں ہو رہے تھے آپ نے کہا جی سرپرائز مل جائے گا, اور آج بھی سرپرائز ہو سکتا ہے. 1-2 دفعہ سرپرائز نہیں ملا, پھر سرپرائز مل گیا, جنرل صاحب پیش ہو گئے. تو ایک جنرل مشرف صاحب پاکستانی شہری ہیں اور آپ ایک دانشور ہیں, وکیل ہیں, قانون دان ہیں, آئینی ماہر ہیں. آئین کے نزدیک ہر پاکستانی شہری, میں ہوں, آپ اور جنرل مشرف سب برابر ہیں. تو آپ اکثر آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ سرپرائز ایسے ملے گا کہ جنرل مشرف, جیسے وہ کہتے ہیں کہ کوئی دیوتا کا درجہ دے دیا گیا, جنرل مشرف پہ بھی قانون اسی طرح اپلائی ہونا ہے جیسے کسی باہر ایک دکاندار پہ ہونا ہے, اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے. تو یہ سرپرائز کی بات, اس سے ایسا لگا کہ بہرحال کوئی جیسے اس میں کوئی بہت زیادہ ایروگنس کا ایلیمنٹ سامنے آیا. ایروگنس کا نہیں, آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی کنڈیشن آف دس کنٹری. یہاں اس وقت غربت ہے, افلاس ہے, جہالت ہے. کراچی روشنوں کا شہر اندھیروں میں ڈوب چکا ہوا ہے. بلوچستان وفاق سے باہر نکلنے کو ہے. نارتھ وزیرستان میں ملٹری ایکشن سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. یہاں گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. جنرل مشرف از ناٹ دی ایشو آف دس کنٹری. آپ یہاں, میں نے ایک بندے کو, ایک بالکل ان پڑھ آدمی کو سنا, اس نے بڑی عجیب سی سے بات کہی اور میں حیران ہو گیا. اس نے کہا جی شریف تو رہے گا, پر دیکھنا ہے کہ نواز رہندا ہے یا رہی رہندا. شاہ صاحب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ, اور میرے خیال میں جو اشارہ ہے کہ شاید باقی جو معاملات ہیں, مہنگائی, غربت, گیس, ان امپلائمنٹ, دہشت, توجہ ہٹانے کے لیے شاید کیا جا رہا ہے. ایسی بات ہے یہ ہے. اچھا, یہ قصوری صاحب کوئی گارنٹی دیتے ہیں یا مشرف صاحب کہ اگر پاکستان کے تمام کرمنلز کو جن پر الزامات ہیں, پتہ نہیں کوئی کس بھی ثابت ہو چکے ہیں, کسی پر نہیں ہو چکے, 1.5 لاکھ بنتے ہیں, کوئی اولاتی ہیں, کوئی کنڈیم ہیں, کوئی چل رہے ہیں, کنی کے کیس کنی کے چلیں گے, مشرف کہ ان تمام کے کیس اگر روک دیے جائیں تو ملک میں دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی. میں آج ہی منت کروں گا کسی بڑی گورنمنٹ کے کہ جناب جیل کے دروازے کھول دیے جائیں, لوگوں کو گھر بھیج دیا جائے تاکہ ملک میں دودھ کی نہریں تو آ جائیں کم از کم. بھائی اس کا کیا تعلق ہے مہنگائی سے, ایک کرمنل لوگوں کو کے لیے دروازے کھولنے کا یا کرمنل لوگوں پر رعایت برتنے کا؟ وہ ایک الگ ایشو ہے, نیشنل ایشو ہے وہ بھی, اور یہ بھی ایک نیشنل ایشو ہے. اس کا کیا آپس میں کیا جوڑا ہے؟ کوئی لگا سکتے ہیں کہ جو میسز کے اندر ینگ آفیسر دی وے دے آر ڈسکسنگ,
اچھا اگر ان کے تھوڑے سے سیاسی کان تھوڑے سے لگ جائے نا ان کو ان کی نیندیں حرام ہو جائے. How they are thinking. ہاں دیکھیں یہ ہے وہ یہ قصوری صاحب تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ لفظ شریف ہی بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ واقعی ایک شریف حکومت ہے. کو اگر ایسی حکومت ہوتی آپ کو اسی بیان پر اسی آرگومنٹ پر جو آپ 1 درجن سے زیادہ دفعہ دے چکے ہیں, فوج میں یہ ہو رہا ہے وہاں فوج ہو رہا ہے, آپ تو انڈر ڈیٹینشن ہوتے ہیں اس وقت. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو اکسا رہے ہیں. او یس یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کو برداشت کر سکتی ہے حکومت یا فوج برداشت کر سکتی ہے؟ آپ کو یعنی آپ کی ہر بات کسوری صاحب ایک بات بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک ایکسپلینیشن آپ سے لینا چاہوں گا کہ فوج کے اندر ریزنٹمنٹ ہو, ظفر علی شاہ صاحب کا دل ٹوٹ جائے, آپ ناراض ہو جائیں, لیکن عدالتوں نے تو کام کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دی بک. اس میں یہ نہیں دیکھنا کون ناراض ہو رہا ہے کون اس سے خوش ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں کیا رائے ہونی آپ کی اس بارے میں؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز ایک موقع محل کے مطابق ہوتی ہے. یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا کام آئین کے لیے لایا جا رہا ہے, قانون کی بالادستی ہے. یہ لایا جا رہا ہے ایک ایسا شخص جس کا نام میاں نواز شریف جو کہ زخم خورتا ہے 12 اکتوبر 99 کا. وہ جو انٹیریئر سیکرٹری جسے کیس کیا ہے اس کو تو آگے رکھا ہے, وہ تو مورا ہے, وہ تو منشی ہے, پیچھے نواز شریف ہے. جو نواز شریف اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے, یہ سارا کا سارا جو کانسیپٹ ہے بدلے کی بنیاد پر ہے. اس ناٹ پہ ذاتی انتقام, بدلہ, ذاتی انتقام. شاہ صاحب دور تک ایک بریک میں لے لوں, ایک بریک لے لوں میں. بریک کے بعد آپ کو ٹائم دیتا ہوں, ایک بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات کر رہے ہیں جنرل مشرف غداری کیس کے ساتھ موجود ہیں احمد رضا قصوری صاحب, ظفر علی شاہ صاحب, حامد خان صاحب. حامد خان صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے شاہ صاحب سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا. شاہ صاحب نے کہا ذاتی انتقام میاں صاحب لے رہے ہیں جنرل مشرف سے اور اسی وجہ سے سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے. بالکل نہیں, کوئی دور کوئی. آپ ایک سینئر صحافی ہیں, آپ کو میں سوال کرتا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی کوئی قدم ایسا آپ کو نظر آیا جس سے آپ کو یہ پتا چل رہا ہے وہ کر رہے ہیں؟ نہ میں میاں صاحب کے حلقہ احباب میں شامل ہوں, نہ میں ان کا مائنڈ ریڈ ہوں, مجھے معلوم نہیں. میں آپ ان کے ساتھی ہیں, آپ بتا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ صحافی ہو کے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے, میں قصوری صاحب سے پوچھتا ہوں نا, کوئی یہ بتا دیں. ابھی لوگ میں بتا رہا ہوں, وہ تو کہہ رہے ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ میاں نواز شریف پٹیشنر تھے, سپریم کورٹ کے پاس گئے تھے کہ جناب ان پر 3 نومبر کا کیس لایا جائے. نہیں, کیا میاں نواز شریف صاحب نے بطور چیف ایگزیکٹو کے کوئی ایک بھی کوئی ایسی قانونی حرکت کی ہو جس سے یہ کہہ سکتے؟ اچھا میں ایک انڈیپینڈنٹ ویو لے لیں حامد خان صاحب. لے لیں. یہ میاں نواز شریف 6,150 ملین روپیز کے کنسورٹیم بینک سے باقی دار, جو کہ میں نے ان کو دونوں بھائیوں کو ڈسکوالیفائی کیا, دے آر پارٹ آف دی جوڈیشل ریکارڈ. یہ جو فٹافٹ ان کو باہر ریویو کے ذریعے ان کو صاف کر دیا گیا اور ایک سٹے آرڈر کے تحت تمام مقدمے رکھے ہوئے ہیں. What is this happening? Exactly, what is this happening? حامد خان صاحب, حامد خان صاحب سے ایک کامنٹ لے لوں. حامد خان صاحب اسی سوال پہ کہ کوئی ذاتی انتقام تو نہیں آپ کو نظر آ رہا جنرل مشرف کے خلاف جو یہ غداری کا مقدمہ چل رہا ہے, جیسے قصوری صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, شاہ صاحب اس کو بھرپور طریقے سے ڈینائی کر رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں اس معاملے پر کامنٹ بھی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ یہ جو مقدمہ چلایا جا رہا ہے میرے نزدیک یہ آئین کی اور قانون کی ایک ضرورت ہے. اب میاں نواز شریف کا کیا سٹیٹ آف مائنڈ ہے اس کو تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ غصے میں کر رہے ہیں, بدلے میں کر رہے ہیں, لیکن یہ جو کیس چلایا جانا ہے, چاہے میاں صاحب حکمران ہو یا کوئی اور ملک میں حکمران ہوتا, یہ اس پر ایک قانونی کمپلشن تھی کہ وہ چلاتے. پارٹی پر کمپلشن کیوں نہیں آئی؟ 5 سال جیسے ہی کانسٹیٹیوشن گورنمنٹ تھی, اس پر کمپلشن کیوں نہیں آئی؟ واپس آئے تو وہ جو بھی حکومت تھی اس کا فرض تھا کہ ان کے خلاف مقدمہ چلاتے. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ بدلے کے طور پہ کرے یا کوئی بندہ کسی خاص ذہنی کیفیت میں کر رہا ہو. یہ قانون بڑا واضح ہے, آئین بڑا واضح ہے اس معاملے میں. بالکل آئین بڑا واضح ہے. قصوری صاحب ایک تو بات یہ جو ظفر علی شاہ صاحب نے کی, اگر یہ کوئی ایسی جگہ ہوتی کہ جہاں پہ اپلیکیشن آف لا بھرپور طریقے سے ہوتا ہے, جو آپ نے پاک افواج کے بارے میں بات کی, اس پہ آپ کو 1 درجن سے زیادہ مقدمات آپ پہ درج ہو جاتے ہیں. اور جو ذاتی انتقام کی بات ہے, آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے اس کا؟ ایک اتنا محب وطن آدمی ہوں کہ میری طرف کوئی میری محب وطنی کو انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا, کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. بالکل یقیناً کوئی نہیں. میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے, لیکن میں چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف ہوں.
Absolutely. I'm an arch enemy of the डाकू चोर जो मेरे मुल्क की दौलत चुरा के बैंकों में ले गए, जिनका सारा कारोबार जो दुकानदार लोग हैं तजावुज़ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ किशोरी साहब, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने। नहीं नाम नहीं लिया। ये कोई तरीका नहीं है अपना आके मैं कहूँ कि मैं तो बेबे वतन, नो डाउट किसी इनकी बेबती पे किसी ने क्वेश्चन किया है, मैं कहूँ जी मैं बड़ा बेबे वतन हूँ, लेकिन बाकी जनाब जो है फलां चोर है, मैं समझता हूँ अगर जो प्रपोजिशन है जो प्रोग्राम है, मैं तो डाकुओं के बारे में वो तो फिर ये तो अगर ये और चोर डाकू के कौन दोस्त है, चोर डाकू के फिर बात आगे निकल जाएगी। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन का चोर है उसके आप साथी हैं, और जो 10 रुपए का चोर है उसके आप खालफ हैं, और आप तो जूरिस्ट हैं। कोई और आदमी अगर ये बात करता तो शायद मैं कहता कोई बात नहीं, इसको इल्म नहीं है। उसका मुकदमा मियां कसूरी को नहीं, रजा कसूरी को पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन किसको कहते हैं। अभी उसकी वायलेशन आप डिफेंड कर रहे हैं, ये इस हद तक न जाए आप, बाकी आपका प्रोफेशनल राइट है, लेकिन इस हद तक न जाए आप। देखें अभी ये एस्टैब्लिश होना है, अभी एस्टैब्लिश होना कि वेदर ही ब्रोक द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एस्टैब्लिश होना है वेदर ही ब्रोक द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर लार्ज इंटरेस्ट। बिल्कुल वो कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मदद कसूरी साहब, जफर अली शाह साहब, हामिद खान साहब, आपका गुफ्तगू आपने सुनी। कसूरी साहब ने कहा एस्टैब्लिश होना बाकी है, खुसूसी अदालत का फैसला हमारे सामने है, लेकिन इसके साथ साथ डिबेट चल रही है, बहुत सारे दीगर इशूज जो इसके साथ साथ वो भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कि अच्छी बात है कि बातचीत के जरिए अगर आ रहे हैं तो एक तहजीब के दायरे में रह के सारी बातें की जाएं और ये देखा जाए, और आइन जो हम समझते हैं कि सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट है और ये अदालत का इख्तियार है कि उस पर वो क्या फैसला करती है। इसके साथ ही शहजाद रज़ा को इजाज़त दी। देखते रहिए कैपिटल टीवी।